السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عمر جاوید پروگرام جرم انجام کے ساتھ۔ آج کے پروگرام میں ہم ایک ایسے قتل کے بارے میں بات کریں گے جس میں سوشل میڈیا کو مورد الزام ٹھہرایا جا رہا ہے، یعنی سوشل میڈیا پر 9 ماہ قبل دوستی ہوئی اور دوستی میں لڑکی نے اپنے بوائے فرینڈ سے اپنے ہی شوہر کو قتل کروا دیا۔ پولیس نے 7 گھنٹے میں ملزم کو گرفتار کر لیا۔ ملزم، اس کا کیا کہنا ہے، پولیس نے تفتیش میں کیا چیز اگلوائی اور ورثہ، مقتول کے ورثہ اس قتل کے اوپر کیا کہتے ہیں، ان تمام سوالوں کے جواب حاصل کریں گے آج کے پروگرام جرم انجام میں۔ اس ٹائم میں موجود ہوں مقتول حسن سلیم کے والد کے ساتھ، ان کے گھر میں، جہاں پہ صف ماتم بچھا ہوا ہے اور ایک جوان لاش کے اوپر کوہرام برپا ہوا ہے۔ حسن سلیم کے والد اس حوالے سے کیا کہتے ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ سر، ایک تو بہت افسوس ہوا آپ کے بیٹے کی اس طرح ناحق قتل کا، آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ کیا وقوع ہوا، آپ کو کیا پتہ چلا، کیا تھا معاملہ، کیا تھا؟ سر، کل شام تقریباً 3:30 بجے کی بات ہے کہ میں بازار گیا ہوا تھا، واپس جب میں گیا اس وقت میرا بیٹا قرآن پاک پڑھ رہا تھا، کیونکہ وہ تراویح سنا رہا تھا، اس سال حافظ قرآن تھا۔ تو جب میں واپس آیا تو گھر پہ نہیں تھا، میں اس چھوٹے بیٹے سے پوچھا کہ وہ ذرا باہر گیا، تو تھوڑی دیر بعد فون آ گیا گھر پہ کہ آپ کے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ میں پتہ کیا کدھر گیا، وہ ہمارے پہلا گول چکر سمر آباد میں ہے۔ اس کے بعد بتایا میں ادھر گیا ہوں تو وہاں موجود نہیں تھا، وہاں ایاز صادق ہاسپٹل ہے، وہاں سے معلوم کیا تو پھر معلوم ہوا کہ وہاں پہ بھی نہیں ہے۔ تو میں نے اسی کے موبائل پہ دوبارہ فون کیا تو میرا خیال وہ اس وقت تھانے میں تھا، انہوں نے مجھے بتایا کہ 1122 والے جو بچے کو نا وہ گنگارم ہاسپٹل لے گئے ہیں۔ وہاں میں جیسے میں گیا ہوں تو میرا بیٹا جو ہے وہ اس وقت ہلاک ہو چکا تھا۔ اس کے بعد آپ کے سامنے سارا کس نے ہلاک کیا، آپ جانتے ہیں قاتل کو؟ ہاں جی، اسے لڑکا ہے زبیر ولد نواز، یہ گوشت کا کام کرتا ہے۔ ہمارے سال میں ایک آدھ دفعہ قربانی کرنے کے آتے تھے، تو اس گھر کا معلوم تھا بچے سے کوئی کس کی ذاتی رنجش سے، تو اس نے بہانے سے باہر بلایا اور وہاں لے جا کے اسے چھری مار دی۔ آپ کے بیٹے نے کبھی اس رنجش کے بارے میں آپ سے ذکر کیا تھا کہ آپ اس کو کوئی اس سے خدشہ ہے زبیر سے؟ نہیں، مجھ سے نہیں کیا، میرے اپنے دوستوں سے کیا کہ اس آدمی سے انہوں نے اس آدمی مجھے ڈر ہے، تو اگر کوئی ایسا مسئلہ ہو جائے تو اسی کا نام لکھوانا آپ نے، اس لیے میں نے اس کا لکھوایا۔ پھر تو جو ان کا یہ جو نواز اور یہ زبیر تھے، ان کا آپ کے گھر آنا جانا بھی تھا یا صرف قربانی کے وقت آنا جانا تھا، اس کے علاوہ مجھے نہیں علم اس کا آنا جانے کا۔ اور یہ لوگ، آپ لوگ سمن آباد میں رہتے ہیں، تو یہ لوگ کہاں پہ رہتے تھے؟ اور یہ ہمارا دوسرا گھر ہے راج گڑھ والے بھی ان سے گوشت لیتے تھے، یہاں والے بھی وہاں سے لیتے تھے، اس طرح دعا سلام تھے۔ تو اب جب آپ کے بیٹے کو زبیر نے قتل کیا ہے تو آپ نے پولیس کی انویسٹیگیشنز کے اندر آپ نے پولیس سے پوچھا کہ کیا اس نے بتایا کہ کیوں قتل کیا، اور جو کورس آف انویسٹیگیشن ہے آپ اس سے مطمئن ہیں؟ میں اس سے مطمئن نہیں ہوں، اس لیے کہ وہ ملزم نے تو دیکھا، مجرم نے اپنا ہی بتانا کہ میرا یہ مسئلہ تھا، میرا وہ مسئلہ، ابھی کہ اس نے فون کر کے گھر سے بلایا، اسے گھر سے بلا کے آگے جا کے اپنی موٹر سائیکل پیچھے بیٹھا، جس کی ویڈیو موجود ہے، اور پوری ویڈیو موجود ہے جس میں اس نے چھری چلائی ہے۔ تو جب یہ ملزم نے آپ کے بیٹے کو بلایا تھا، اس حوالے سے آپ کو پتا تھا کہ ملزم سے ملنے جا رہے اور کس وجہ سے ملنے جا رہے؟ میں اس وقت گھر پہ نہیں تھا، میں گھر پہ آیا ہوں تو چھوٹے بیٹے نے مجھے بتایا کہ کوئی فون آیا تھا، میں پوچھتا رہا ہوں، وہ کہہ رہا کہ میں ذرا کسی سے ملنے جا رہا ہوں، تو ابھی آ جاتا ہوں میں تھوڑی دیر میں۔ وہ گیٹ تک میرا چھوٹا بیٹا ساتھ پیچھے آیا، اس کے معلوم کرنے، اس نے نہیں بتایا کہ یار تم گیٹ بند کرو، میں واپس آ کے بتاتا ہوں تمہیں۔ واپس آیا ہی نہیں پھر وہ۔ آپ بچے کو بڑا پرانا جانتے تھے، بچے کے بارے میں کچھ بتائیے گا، حافظ قرآن تھے، تراویح وغیرہ پڑھاتے تھے، کیا؟ جی، میرا بھتیجا تھا، کچھ دن پہلے اس کا نکاح ہوا ہے، اس کی 25 کو برات تھی، یہ کرونا کی وجہ سے برات اس کی جو پینڈنگ ہو گیا کام، اور
آج اس نے تراویحیں پڑھانی تھی, کل وہ تیاری کر رہا تھا. فون آیا ہے, بس فون کا مجھے, میں عصر کی نماز پڑھنے جا رہا ہوں, اتنے میں مجھے ایک فون آیا ہے وہ بھتیجے میرے دوسرے کا, جس کے گھر اس کی شادی ہونی تھی. اس بھتیجے کا فون آیا, جی فٹافٹ ڈیڈی جان گنگا رام پہنچ جائے, حسن کی طبیعت نہیں ٹھیک. میں نماز پڑھنے سیڑھیاں چڑھ رہا تھا, میں وہیں سے واپس ہو گیا, وہاں پہنچا ہوں تو کرام, ہمیں تو پہلے ڈور کا ہی بتایا گیا, ڈور پھر گئی. ہم تو لاش وصول کرنے لگے تھے ڈور کے ہی چکر میں. جب یہ ڈی ایس پی صاحب یا دوسری پولیس متعلقہ پہنچی ہے, انہوں نے بتایا ہے کہ یہ ڈور نہیں پھری, یہ کسی نے چھری ماری ہے. پھر ہم نے وہ فوٹیج جو نکلوائی تھی وہاں گھر کے آگے جو گرا تھا, وہ فوٹیج سے ثابت ہو گیا. وہاں سے ہمیں شک جو یہ سلیم بھائی نے بتایا ہے کہ یہ لڑکا فلاں اس کا زبیر نامی ہے, تو اس کا نام لے کے ہم نے تو پھر وہ پولیس کو وہاں ریڈ کروائی, تو وہ پکڑا گیا. لیکن آگے کیا وہ بتاتا ہے کیا نہیں بتاتا, ابھی ہم اس مسئلے میں الجھے ہوئے ہیں, اور ابھی اسے دفنا کے آئے ہی ہیں. تو آپ لوگ آئے ہو تو ہم یہ نہیں کہتے, اس کو مکمل سزا, جیسے ہم نے ہمارے بچے کو اس نے مارا ہے, اس سے زبردست طریقے سے اسے سر عام پھانسی دی جائے. حسن سلیم نے اپنے قتل سے پہلے اپنے بہنوئی اور تایازاد بھائی سے اس سارے معاملے کا ذکر بھی کیا تھا, اور ان کو بتایا تھا کہ زبیر نہ صرف فون کر کے ان کو دھمکیاں دے رہا ہے, بلکہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی نقصان کرے گا تو اس کا ذمہ دار بھی زبیر کو ہی ٹھہرایا جائے. اور اس کنورسیشن کے چند روز کے بعد ہی زبیر نے حسن سلیم کو قتل کر دیا. اس ٹائم ان کے بہنوئی اور تایازاد ہمارے ساتھ ہیں, ان سے جانتے ہیں. عمر, آپ کو زبیر نے کیا اشارے دیے تھے, کس طرح سے زبیر نے یہ ساری کنورسیشن آپ سے کی؟ السلام علیکم. حسن نے مجھے تقریباً 3 دن پہلے, قتل ہونے سے 2 دن پہلے گھر ملاقات کی اور بتایا کہ میں کافی زیادہ پریشان ہوں ایک آدمی کی وجہ سے. میں نے پوچھا وہ کون ہے. پہلے تو اس نے ٹال مٹول کی, لیکن پھر اس نے بتایا کہ یہ جو ہمارے بالکل نیئرسٹ کسائی ہے لڑکا زبیر نام کا, اس سے میں کافی اپسیٹ ہوں. میں نے اس کو کافی زیادہ وجوہات پوچھی کہ کوئی پیسوں کا مسئلہ ہے آپ کا اس سے, کسی بھی قسم کی کوئی مسائل ہیں تو ہمیں بتائیں, ہم اس کو خود کرتے ہیں. جی نہیں آپ نا بس یہ ذہن میں رکھنا کہ مجھے اس سے جان کا خطرہ ہے. میں نے اس کو کافی زیادہ پوچھا کہ کیا مسائل ہیں. اس نے کچھ یعنی گول باتیں ایسی جس میں کوئی واضح کہتا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں ایک آدھے دن میں آپ کو پوری مکمل بتا دوں گا, بس اس سے مجھے خطرہ. ابھی اس بات کے اندر ہم لوگوں نے اتنی زیادہ توجہ نہیں دی کہ کوئی کسی کو اتنی بے دردی سے مار ہی دے گا, اس کا گردن ہی کاٹ دے گا بالکل, 1 دن کے بعد ہی بالکل. اگر ہمیں پتا ہوتا کہ یہ اس قدر اس سنگین نوعیت کا معاملہ بنتا جا رہا ہے تو ہم لوگ تو اس کو خود سے پہلے طور پہ سیٹل کرتے. جب آپ نے بہت زیادہ اس سے قریدنے کی کوشش کی کزن سے, تو آپ کو کیا سمجھ آئی کہ کیوں اتنی سیویریٹی ہے تھریٹس کے اندر, کیوں حسن جو ہے وہ اتنا زیادہ خطرہ محسوس کر رہے ہیں؟ دیکھیں سر, اب ہر بندہ الگ الگ, ہم لوگ الگ الگ رہتے ہیں. وہ میرا بھائی ہے چھوٹا, اس کی ایک پرسنل لائف ہے. اب ہر ایک انسان کی پرسنل لائف وہ نہ تو کسی سے مکمل طور پہ شیئر کر سکتا ہے, اور اسپیشلی میرے ریلیشن میں تو وہ بالکل نہیں کرے گا. اگر اس کا کچھ ایسا معاملہ تھا بھی تو میں بھی ہو سکتا کہ وہ آنے والے 1-2 ٹرمز کے اندر بالکل کلیئر بتا دیتا. ابھی وہ شاید صرف ہمیں انفارم کرنا چاہتا تھا کہ میرے ساتھ کوئی مسئلہ ہو سکتا. تو اس کا مطلب ہے کہ مسئلے کا حسن کو پتا تھا, ایگزیکٹلی پتا تھا کہ بالکل ایگزیکٹلی. وہ میرا جہاں تک آئیڈیا ہے کہ وہ پرسوں بھی جو لڑکا واردات والے دن کل شام کو جب وہ آیا ہے, تو میرا خیال ہے کہ وہ حسن کے ساتھ کچھ سیٹلمنٹ کرنے کے لیے آیا, یا حسن اس کے ساتھ اس کے فون کالز کے بعد سیٹلمنٹ کرنے کے لیے باہر گیا ہے, جس کو اس نے موقع کا فائدہ اٹھا کے بے دردی سے اس کا ختم کر دیا. اور اس کو یہ پتا تھا کہ یہ رنگ ڈور پھر جانے والے انداز میں چلا جائے گا. کل رات کو بھی اس نے وہاں پہ آ کے یہ چیزیں بالکل ایڈمائر کی ہیں پولیس کے سامنے. ہمیں پولیس کی انویسٹیگیشن پہ ایک رتی برابر بھی کوئی ایشو نہیں ہے. ماشاءاللہ ڈی ایس پی صاحب, وحید صاحب اور انویسٹیگیشن کے تمام عملے نے ہمارے ساتھ بہت کوآپریشن کی ہے صبح تک. اب ہمیں یہ قانون سے ایشو یہ ہے
کہ اب یہ جو کیس ایک چلا ہوا ہے نا, اس کیس میں تو کوئی آئیں بائیں شائیں ہے نہیں. ایک آدمی نے قتل کیا ہے اینڈ اس نے آ کے وہاں پہ آفس میں سب بندوں کے سامنے ایکسیپٹ کیا کہ جی یہ میں نے اس کو مارا ہے اور میرے پاس یہ آلہ قتل بھی موجود ہے. اب مارنے کے لیے جو ریزنز ہیں وہ پولیس نے ابھی فی الحال اپنے پاس انویسٹیگیٹ ان کو کیا ہے, ہمارے سامنے اس کو نہیں لائے. اگر کوئی بھی وجوہات ہیں تو وہ آپ ہمارے سامنے لائیں اور جو بھی اس کے اندر ملوث ہے اس کو کیفر کردار پہ پہنچائیں. لیکن جو پولیس سے جب ہماری بات ہوئی تو پولیس نے بھی ایسا اشارہ دیا کہ آپ کے گھر سے اس کو موٹیویشن, اگر ہمارے گھر سے ہے تو وہ کون سا پرسن ایسا ہمارے گھر کا گھر والا ہوا جس نے اس کو پکڑ کے مروا ہی دیا. اگر دیکھیں یہ بات آپ کہہ رہے ہیں نا, یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. اگر کوئی ایسی بات ہے تو بھی ہمارے لیے کوئی پرواہ والی بات نہیں ہے کہ ایک ہمارے ساتھ اتنا بڑا حادثہ کوئی انسان سے تو نہیں کروا سکتا. کم از کم حیوان سے یہ امید رکھی جا سکتی ہے. اگر ہمارے پاس آپ دیکھیں, اگر اس کے پاس ایک ویلڈ پروف ہے کہ سم ون انکلوڈ ان دس فرام مائی فیملی, نو پرابلم, ہم لوگ اس کے اگینسٹ اس سے زیادہ ایکشن کریں گے جو اس کے خلاف کرنا. اور ہم لوگ پولیس سے یہی امید کرتے ہیں کہ وہ اس کو بالکل جلد سے جلد, جس طرح انہوں نے رات سے اب تک بڑے خوبصورت انداز میں اس کو لے کے چلیں اس کیس کو, وہ رات اب بھی جو ہے ہمارے ساتھ آگے جو ہے وہ اسی طرح کوآپریشن میں رہیں اور اس کو ود دی پروف ہائی لائٹ کریں ہمارے سامنے. ہمارے لیے پھر وہ فیملی کا ممبر تھوڑی ہے جس نے اس کے اندر کوئی انکلوڈیشن کی ہے. یعنی آپ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے ود ان دا فیملی اس کو پرووک کیا ہے قتل کرنے کے لیے. بھائی جان, میرے ایک بھائی کو, میرے چچا زاد بھائی کو, جو کہ بھائیوں سے بڑھ کے ہم لوگوں میں چچا زاد تایا زاد تو آج تک تھا ہی نہیں, کبھی نہ ہے ابھی, اس کو بے دردی سے قتل ہی کر دیا گیا. اور قتل کروانے والا اگر کہتا ہے کہ سم ون انکلوڈ ان دس ود می, اگر وہ اس کا پروف دیتا ہے تو سر وہ ہماری فیملی والا تھوڑی ہے. صحیح, ٹھیک. پولیس اس کو اسی طرح بالکل سزا دے, اسی طرح اس کا جو تمام تر انٹیروگیٹ کرے جس طرح اس کو کیا جا رہا ہے. پروف اس کے سامنے لائے جائیں, میڈیا کے سامنے لائیں, ہماری فیملی کے سامنے لائے جائیں, تاکہ تو اس کے بعد وہ فیملی والا ہے ہی نہیں ہماری, تاکہ مقتول کے ورثاء کے ساتھ انصاف ہو سکے. قبل ہونے والی دوستی اس حد تک بڑھ گئی, مبینہ طور پہ لڑکی کے کہنے پر لڑکے نے اس کے شوہر کو قتل کر دیا. سوشل میڈیا کی اتنی طاقت ہے کہ کسی کے کہنے پر, یعنی سوشل میڈیا پہ اگر آپ کی کسی کے ساتھ دوستی ہوتی ہے اور وہ آپ کو اکسائے کہ کسی کا قتل کر دیں تو آپ قتل کر سکتے ہیں. ان چیزوں کو جاننے کے لیے ہم نے سوشل میڈیا ایکسپرٹ کرنل علی سفیان صاحب سے رابطہ کیا تھا, وہ ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم کرنل صاحب, تھینک یو فار دا ٹائم. کرنل صاحب, ایک ایشو آپ سے ڈسکس کیا آج ہم نے کہ لڑکا لڑکی کی سوشل میڈیا پر دوستی ہوئی اور پھر انہوں نے, لڑکی نے متعدد اپنے اکاؤنٹس چینج کیے اور بالآخر وہ دوستی میچیور ہو گئی اور پھر ان کی ملاقاتیں شروع ہو گئی. اور مبینہ طور پہ لڑکی کے کہنے پر اس کے فرینڈ نے, جس کے ساتھ وہ ریلیشن میں تھی, اس نے اس کے شوہر کو قتل کر دیا. اتنی طاقت سوشل میڈیا ریلیشن شپس میں ہے؟ دیکھیں عمر صاحب, سوشل میڈیا میں چاہے اتنی طاقت ہو یا نہ ہو, لیکن سوشل میڈیا آپ کو ایک ایسا پلیٹ فارم ضرور مہیا کر رہا ہے, ایک سیکیور, محفوظ, اور جس کی اپروچ کی کوئی لمٹ ہی نہیں ہے. آپ کسی بھی شخص سے کہیں پہ بھی بیٹھے ہوئے کسی وقت بھی, چاہے آپ کے پاس اس کا نمبر ہے نہیں ہے, ایسی اپلیکیشنز ہیں, ایسے آج کل ایسے سافٹ ویئرز بھی ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ کسی کو بھی آپ تلاش بھی کر سکتے ہیں اور اس کو اپروچ بھی کر سکتے ہیں. اور اپروچ اس طریقے سے بھی کر سکتے ہیں کہ آپ اپنی آئیڈینٹی کو پوشیدہ بھی رکھ سکتے ہیں اور کسی اور شخص کی آئیڈینٹی کو بنا کر بھی پیش کر سکتے ہیں, جس کو امپرسنیشن بھی کہا جاتا ہے. کرنل صاحب, آپ نے وہ ویڈیو بھی دیکھی ہوگی. اس ویڈیو کے اندر آپ اگر دیکھیں تو اٹ ٹک اراؤنڈ 3 to 4 seconds کہ وہ موٹر سائیکل پہ پیچھے بیٹھا ہوا تھا, اس نے چھری پھیری اور مار دیا. لڑکی
کے کہنے کے اوپر آپ کیونکہ آپ انویسٹیگیشنز بھی کرتے رہے ہیں اور آپ کا اس طرح کا بیک گراؤنڈ بھی ہے, لڑکی کے کہنے پر یعنی جس سے لڑکا صرف 3 یا 4 دفعہ ملا ہے اس کے کہنے پر اس نے قتل کر دیا, اور قتل بھی اتنی صفاقی کے ساتھ کیا, یعنی موسٹلی ہم دیکھتے ہیں کہ زہر دے دیا جاتا ہے, فائرنگ کر کے قتل کر دیا جاتا ہے, لیکن اس طرح سے شارہ کو کاٹنا بڑی بے دردی اور بڑا صفاقانہ سا ایکٹ تھا. تو سوشل میڈیا کے اوپر ایسی دوستی اتنی اسٹرانگ ہو گئی, اس کے اوپر کچھ بینگ انویسٹیگیٹر تھوڑا سا بتائیے گا. دیکھیں زیادہ تر کیسز جو میں نے خود بھی کیے ہیں اپنی پرانی سروس میں رہتے ہوئے بھی, اور اس کے بعد بھی جب موقع ملا ہے, اور خیر دیکھنے میں بھی جو سننے میں آبزرویشنز آتی رہتی ہیں, سوشل میڈیا کو جیسے میں نے پہلے کہا کہ سوشل میڈیا آپ کو ایک جگہ, ایک پلیٹ فارم ایسی مہیا کر رہا ہے, اور جیسے بہت ساری اپلیکیشنز ہیں, میں نام لیے بغیر بھی آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ کچھ اپلیکیشنز جو کلیم کرتی ہیں کہ جی کہ ہم آپ کی آئیڈینٹی, آپ کا کال ریکارڈ, آپ کے میسیجز جو ہیں وہ جس کے اندر کوئی تیسری پارٹی کو, تیسرا بندہ جو ہے وہ دیکھ بھی نہیں سکتا, اس کو اپروچ بھی نہیں کر سکتا, تھرڈ پارٹی ہے ہی نہیں اس کے اندر انوالو. تو وہ آپ کو اتنا سیکیور ایک بیس جگہ دے رہی ہے کہ لوگوں کو اتنی مطلب اس کے اندر اپنے آپ کو کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں, اپنا سیکیور فیل کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں یار ہمیں تو کوئی دیکھ ہی نہیں رہا, اور اپنی کسی قسم کی بھی آپ کہہ لیں کہ ان ایتھیکل, امورل اور کوئی بھی ایکٹیویٹیز, اپنے ڈیزائرز, اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اس میڈیم کا استعمال وہ کھلے عام کر سکتے ہیں. پاکستان میں سوشل میڈیا کے نقصانات بہت زیادہ دیکھنے میں آ رہے ہیں, یعنی جس کا جو دل کرتا ہے وہ سوشل میڈیا پہ ڈال دیتا ہے, موٹیویشنز جو ہیں وہ لوگ غلط موٹیویشنز لیتے ہیں. ابھی حال ہی میں آپ کی نظر سے بھی گزرا ہوگا جس کے اندر ایک SSP نے اپنے درینا دوست کو قتل کر دیا, اور وہ بھی ایک فلم سے انسپائر ہو کے. تو آپ اس حوالے سے آپ کی ایکسپرٹیز کیا کہتی ہیں کہ لوگ جس طرح سے موٹیویشنز لے رہے ہیں سوشل میڈیا سے اور وہاں سے نئے طریقے لے رہے ہیں, وہ کتنا نقصان دہ ہمارے لیے؟ جی بالکل, آپ کی یہ بات تقریباً 100% درست میں اس کو کہوں گا, کیونکہ پاکستان سوشل میڈیاز کے لاز, بائی لاز اور اس کے جو سائبر کرائم کے ایکٹس وغیرہ کے حوالے سے بھی کافی پیچھے. دنیا تو اس معاملے میں اتنی آگے نکل چکی ہے کہ کسی ایک چھوٹی سی اپلیکیشن کا ایک ٹیکسٹ میسج دینے کا, جس کے اندر ایموجیز جس کو کہا جاتا ہے کہ جو شکل بنا کر اپنے جو آپ احساسات کو بھیج رہے ہیں کسی بندے کو, اس ایموجی کی بھی ایک ڈیفینیشن, اس کا ایک لا اور اس کا ایک مطلب وہ بڑا ڈیفائن کر دیا گیا ہے باقی ملکوں میں جی کہ اس کا مطلب ہراسمنٹ میں لیا جا سکتا ہے, اس کا مطلب اسٹاکنگ میں لیا جا سکتا ہے, یا امپرسنیشن میں لیا جا سکتا ہے. لیکن انفارچونیٹلی ہمارے پاکستان میں جو ڈیجیٹل کرائم کے اگینسٹ جو 2016 میں ایک لا پاس ہوا تو ضرور ہے, لیکن ابھی بھی وہ ایک آپ سمجھ لیں کہ بہت کچی شکل میں موجود ہے. اگر ہم اسپیسیفکلی صرف اس کیس کی بات کریں, جتنا بیک گراؤنڈ آپ کو ابھی تک پتا چلا اس کیس میں آپ قصوروار کس کو ٹھہرائیں گے؟ ناٹ اونلی بینگ این سوشل میڈیا ایکسپرٹ, لیکن آپ کی جو ایک بیک گراؤنڈ ہے اس کو اگر مد نظر رکھیں تو آپ اس میں قصوروار کس کو ٹھہراتے ہیں؟ معاشرے کو, گھر کو, سوشل میڈیا کو, یا معاشرتی بے راہ روی کو؟ جی جس طرح آپ نے ابھی ڈسکس ہم نے پہلے بیٹھ کے کیا بھی تھا, یہ عروج اور زبیر کا جو بیسیکلی کیس تھا, جس میں بہت ہی ایک بے رحمانہ طریقے سے اور بہیمانہ طریقے سے اس نے قتل کیا تھا, اور اتنی اس کو جو اتنی طاقت اور اتنی موٹیویشن جو بیسیکلی ملی تھی, ہم نے بیسیکلی کیونکہ کسی بھی جرم کے پیچھے ہم نے اس کا محرک یا اس کی جو موٹیویشن ہے نا, وہ سب سے پہلے بتاتی ہے آپ کو کہ اس جرم کو کرنے میں اس کو جو ہے وہ کس چیز نے سب سے پہلے اکسایا ہے. اب ٹھیک ہے, معاملات تو اسی طرح ہی چلے جیسے عام اگر سوشل میڈیا بیچ میں نہ بھی ہوتا اور کسی اور طریقے سے ان کا آپس میں تعلق ہو چکا ہوتا, تب بھی شاید اس کا رزلٹ یہی نکلتا. پاکستان میں سوشل میڈیا کے نقصانات کے اوپر اگر بات کی جائے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو جس طرح ایک موزے معاشرہ استعمال کرے, پاکستان میں ویسے استعمال کیا جا رہا ہے اس کو؟ یہ آپ کو بہت ریلیونٹ کوشچن اس کو میں کہوں گا. بیسیکلی جیسے اسی بات کو بھی آگے لے کے چلوں گا کہ سوشل میڈیا کا جو استعمال پاکستان کے اندر کیونکہ ہم بائی لاز بنانے میں, اس کے استعمال کو صحیح ہاتھوں تک محدود رہنے میں ابھی تک بہت پیچھے ہیں. تو سوشل میڈیا ٹیکنالوجی کے طور پر یس آپ دیکھیں نا کہ ہمارے یہاں سائبر کرائمز اور جو بینک اکاؤنٹس کے ہیکنگ کرنا, انفارمیشن ہیک کر لینا, کسی کا اکاؤنٹ جو ہے وہ کسی اور کے نام سے امپرسنیٹ کر دینا, یہ چیزیں بڑی کامن ہیں. ابھی تک تو لوگ بادر نہیں کرتے, ابھی تک تو لوگ کہتے ہیں یار کیا اس کو پتہ لگ گیا, ہماری تصویر لے لی, ایک دو چیزیں لے لیں, اس سے ہمیں کیا فرق پڑے گا. لیکن آگے چل کر آہستہ آہستہ جو چیزیں آ رہی ہیں, جس طریقے کی انوویشنز ہو رہی ہیں اس کے اندر,
اس میں یہ چیزیں آپ کے لیے اتنی خطرناک ہو سکتی ہیں کہ آپ کی ہیبٹس, آپ کا پیٹرن, آپ کے رشتہ دار, آپ کے دوست یار, آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ آپ کو دوست کہہ رہے ہوتے ہیں جی کہ میرے آپ کے نام سے کوئی فرینڈ ریکویسٹ آئی ہوئی ہے یا کوئی اور چیز آئی ہوئی ہے, وہ میں کروں. آپ مذاق میں بھی ٹال دیتے ہیں بہت سے لوگ. یعنی ہم ابھی سوشل میڈیا کو غیر سنجیدگی سے لے رہے ہیں. ایگزیکٹلی, بالکل. غیر سنجیدہ ایک مناسب ورڈ ہے میرے خیال میں. اور غیر سنجیدگی کیوں لے رہے ہیں؟ کیونکہ ہمیں نالج اس طرح نہیں ہے, ہم نے بائی لاز, کیونکہ ساری چیزیں نا, پانی ہمیشہ اوپر سے نیچے کی طرف ٹریول کرتا ہے, کام یہ ہمیشہ حکومت کا ہی ہے. سخت قوانین بن جائیں تو ان چیزوں کے اوپر عمل درآمد جو ہے وہ یقینی بنایا جا سکتا ہے کہ ایسے اقدامات, ایسے واقعات نہیں ہوں گے. ایگزیکٹلی, یہاں قوانین کسی حد تک ہمارے بنے بھی ہوئے ہیں. ہمارا جو ڈیجیٹل پریونشن اگینسٹ ڈیجیٹل کرائم کا جو 2016 کا جو ایکٹ ہے پاکستان کا, اس کے اندر یہ ساری چیزیں جرنلائز تو کور کی ہوئی ہیں. عمل درآمد کے اوپر بیسیکلی عمل درآمد ہی آپ کو بتاتا ہے کہ قانون کتنا سخت ہے اور کتنا نرم ہے. بیسیکلی آپ نے سنا کرنل علی سفیان ہمارے ساتھ تھے. ان کے مطابق ہمارے پاس قانون موجود ہیں اور جیسے مہذب معاشروں میں ان کی عملداری, ان قوانین کے اوپر عملداری کی جا رہی ہے, اگر ویسے عملداری کی جائے تو یہ جو واقعہ سمن آباد میں رونما ہوا, اس طرح کے واقعات کا سدباب بھی کیا جا سکتا ہے, ان کو روکا بھی جا سکتا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے معاشرے میں چیزوں کو فار گرانٹیڈ لیا جاتا ہے, ہم ان کے فوائد کی بجائے ان کے نقصانات جو ہیں ان کی طرف زیادہ مائل ہو جاتے ہیں, جس کی وجہ سے نہ صرف عروج, زبیر اور حسن سلیم کی زندگیاں جو ہے وہ خراب ہوئی, بلکہ ایسے بہت سے اور بھی لوگ ہوں گے جن کی زندگیاں خراب ہو رہی ہیں. تو علی سفیان صاحب کے مطابق ان چیزوں کے اوپر اگر عملداری شروع کر دی جائے اور ان کو سنجیدہ لینا شروع کر دیا جائے تو حالات قابو میں رکھے جا سکتے ہیں. سمن آباد میں بے دردی سے اپنی محبوبہ کے کہنے پر اس کے منگیتر کو قتل کرنے والا ملزم پولیس کی گرفت میں آ چکا ہے. اس کیس میں پولیس نے ملزم کو 7 گھنٹے کے اندر اندر گرفتار کر لیا. پولیس نے نہ صرف ٹیکنیکل اسسٹنس لی بلکہ جیو فینسنگ, موبائل لوکیشنز اور پنجاب سیف سٹی اتھارٹی کے کیمروں سے بھی مدد لی. جس جگہ پہ وہ شخص قتل ہوا حسن, وہاں پہ بھی کیمراز لگے ہوئے تھے, نہ صرف سیف سٹی کے بلکہ گھروں کے کیمراز بھی لگے ہوئے تھے. اس ٹائم سمن آباد سرکل کے ڈی ایس پی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے جانتے ہیں کہ قتل کا کیس 7 گھنٹے میں انہوں نے کیسے حل کیا. وہی سب کچھ تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا. 7 گھنٹے کے اندر آپ نے ملزم پکڑا, کیسے پکڑا؟ جی, سب سے پہلے 15 پہ کال ہوئی تو پتہ چلا جی کہ ملزم کو کوئی ڈور پھر گئی ہے. اچھا. مقتول کو. تو فوری طور پر پہنچے. جب میں جائے وقوع پر پہنچا ہوں تو 1122 والے اس کو اٹھا کر شفٹ کر کے لے گئے تھے گنگا رام ایمرجنسی میں. جب گنگا رام ایمرجنسی میں ہم پہنچے ہیں تو وہاں پہنچ کر ہمیں پتہ چلا کہ یہ ڈور پھرنے سے نہیں ہوئی. ڈاکٹروں نے کہا یہ کسی تیز دھار آلے کی وجہ سے ہوا ہے. اتنی دیر میں میں نے اپنے جو ایس ایچ او میرے تھے فہیم امداد, وہ چھٹی پہ تھے, میں نے کال کر کے بلوایا. میں نے کہا کہ اس کے جہاں جائے وقوع کے سامنے کوئی کیمرے وغیرہ اگر لگے ہوئے ہیں تو اس کی فوٹیج حاصل کریں. تو اسی اسنا میں وہ ایس ایچ او سمن آباد کا مجھے فون آ گیا کہ سر ہم نے فوٹیج لے لی ہے. بندہ مر چکا ہوا تھا تب تک؟ ہاں جی, بندہ مرا تھا ہاسپٹل میں جا کے. تو اس نے فہیم نے ایس ایچ او نے مجھے فون کر کے بتایا کہ سر فوٹیج آ گئی. اس کے پیچھے کوئی بندہ بیٹھا ہوا تھا, اس نے کسی تیز دھار آلے سے کیا, اس میں شکل اور موٹر سائیکل شناخت نہیں ہو رہی. صرف یہ پتہ چلا اس نے اس کو کسی تیز دھار ڈالے سے گردن میں اس کو کوئی مارا ہے اور وہ نیچے گر گیا اور وہ بھاگ گیا. اسی دوران ہاسپٹل میں میری ملاقات ہو گئی عمر ایک بہنوئی ہے مقتول کا. تو اس کو میں لے گیا ہوں سائڈ پہ ایک کمرے میں. میں نے کہا دیکھیں یار عمر بھائی, ہم پولیس والے ہیں, جب تک آپ ہماری ہیلپ نہیں کریں گے, ہمیں اصل صورتحال نہیں بتائیں گے, ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. ہمارے پاس کوئی کمپیوٹرائز تو نہیں ہے کوئی ہمیں پتہ لگ جائے کہ مقتول کیسے ہے. ہمیں تھوڑا سا کوئی بتائیں, کوئی اس کی کسی کے ساتھ دشمنی تھی یا کسی کے لین دین کا معاملہ تھا. تو مجھے اس نے پھر ایک قسم دی کہ سر پھر آپ نے یہ بات آپ کو میرے درمیان میں رہے گی.
میں اس کو ایک کسی ڈاکٹر کے کمرے میں لے گیا. میں نے اسے کہا ہاں جی میں بالکل وعدہ کرتا ہوں آپ مجھے بتائیں. اس نے کہا سر مقتول کا میرا جو تھا ایک بہنوئی بھی تھا اور میرے چچا کا بیٹا بھی تھا. آج سے 4 دن قبل نا اس نے مجھ سے بات کی تھی اور اس کا ایک دوست ہے سلمان, اس سے بات کی تھی کہ جو اس کی بیوی ہے عروج جس کے ساتھ 1 ماہ پہلے اس کا نکاح ہوا تھا. رخصتی ہو گئی بھی تھی؟ نہیں رخصتی نہیں ہوئی تھی, صرف نکاح ہوا تھا. وہ اوپر والے پورشن میں رہتے تھے اور یہ مقتول نیچے والے پورشن میں رہتے. اس کو شک ہوا تھا اس کی بیوی کے کسی زبیر نامی شخص کے ساتھ نا تعلقات ہیں اور اس کو تھریڈنگ کے کالز بھی آ رہی ہیں. کس کو؟ مقتول کو. اچھا. تو اس نے اپنی بہنوئی کو کہا کہ میں نے اپنے دوست سلمان کو اور دوسرے تم ہو جس کو میں بتا رہا ہوں, اگر خدا نہ خواستہ مجھے کچھ ہو گیا تو آپ نے یہ نام لینا ہے اس کا. میں نے کہا ٹھیک ہے اوکے, اچھی بات کی آپ نے. میں نے کہا جی چلیں. میں نے فوری طور پر نا اس کو اعتماد میں لیا اور ہم گھر آ گئے. گھر آ کے پھر میں نے اس کی جو منقوا تھی عروج اس کا نام ہے وہ اوپر رہتی تھی, تو اس کے پاس گیا, اس سے معلومات حاصل کی. پہلے تو اس کے گھر والے, اس کے والد, اس کا ماموں, اس کے رشتہ دار کہ جی لڑکی کہہ رہی تھی جی مجھے کچھ نہیں معلوم, میرے کسی کے ساتھ تعلقات نہیں ہیں. پھر تھوڑا سا ہم نے جو روایتی پولیس کا تھوڑا سا ٹچ کیا اس کے ساتھ اور ان کے والدین کو, بہن بھائیوں کو علیحدہ کیا, تو پھر ہمیں پتہ چلا کہ یہ جو ہے عروج نے اپنی کزن کے ساتھ مل کے 3 میسنجر پر آئیڈیاں مختلف بنائی تھیں. ایک بیبی ڈال کے نام سے, ایک انیتا کے نام سے اور ایک غالباً اس وقت مجھے یاد نہیں کہ عائشہ بٹ کے نام سے 3 آئیڈیاں بنائی تھیں. اس پر اس کے ساتھ اس کے تعلقات ہو گئے تھے. اور یہ ساری باتیں آپ کو لڑکی نے بتائی ہیں جو زبیر کے ساتھ؟ زبیر عروج نے بتائی تھی مجھے کہ جی میرے یہ تعلق, لیکن میرا جو ہے نا 1 مہینہ پہلے جب سے نکاح ہوا میرا رابطہ ختم ہو گیا تھا. اب میرا اس کے ساتھ رابطہ نہیں. مجھے فون نمبر مل گیا نواز کا. میں نے نواز کو فون کیا تو میں نے اس کو اپنا تعارف کیا کہ میں ڈی ایس پی سمن آباد بول رہا ہوں, مجھے آپ سے کوئی کام ہے, آپ کدھر ہیں؟ اس نے کہا جی میں اس وقت اپنے گھر فری ٹاؤن میں ہوں. جی. میں نے کہا جی آپ فوری طور. اچھا وحید بھائی 1 منٹ, جب آپ لوگوں نے موٹر سائیکل فوٹیج حاصل کی تو اس کے اندر تو نہ موٹر سائیکل نظر آ رہی تھی اور نہ ہی پیچھے والا بندہ نظر آ رہا تھا. پیچھے والے کی بیگ نظر آ رہی تھی. اس کا کیسے پتا چلا کہ یہ قاتل ہے؟ اس لیے ہمیں شک ہوا کہ جب اس کے بہنوئی نے, میں نے آپ کو پہلے بتایا اس کا بہنوئی عمر, جی, اس نے مجھے ہاسپٹل میں بتا دیا کہ مقتول نے مجھے 4 دن پہلے. لیکن اس نے تو ایک رینڈملی بات کی ہوگی نا. لیکن ہم نے تو سب سے پہلے تو جو رینڈم ہے نا اس پر ہی جانا تھا نا, پھر ہم نے بعد میں چیک کرنا تھا. پھر اس نے جو ہمیں بتایا کہ ہمیں شک ہے 100%, کیونکہ 4 دن پہلے اس نے ہمیں کہا تھا کہ مجھے دھمکیاں مل رہی ہیں, اگر کل کو مجھے کچھ ہو گیا تو آپ نے زبیر کا نام لینا ہے. اچھا. پھر لڑکی بھی جو عروج ہے وہ بھی سوالوں کو میرے صحیح طرح جواب نہیں دے رہی تھی. تو وحید بھائی جو میں آپ کی باتوں سے سمجھا ہوں, جو مقتول ہے اس کا تو عروج کے ساتھ تعلق تھا کہ وہ آپس میں رشتہ دار بھی تھے اور اس کا نکاح بھی ہو گیا ہوا تھا, اور یہ جو قاتل ہے اس کا بھی ان کے گھر آنا جانا تھا 10 سال سے. قاتل کا نہیں آنا تھا, قاتل کے والد کا پچھلے 10 سال سے ان کے گھر میں آنا جانا تھا بکرے ذبح کرنے کے اور گوشت لینے کی وجہ. تو سوشل میڈیا پہ عروج کا اور اس کا جو تعلق بنا وہ کوئنسیڈنس ہے. جی, وہ عام, انہیں نہیں پتا تھا یہ کون ہے یہ نہیں ہے. اچھا, یہ کوئنسیڈنس ہوا کہ جو ان کا قصائی تھا اسی کا بیٹا سوشل میڈیا پہ اس کے ساتھ تعلق بن گیا. یہ دونوں کو نہیں پتا تھا یہ کون ہے اور یہ کون ہے. پھر جب آپ نے اس کے باپ سے رابطہ کیا, جب میں نے نواز سے رابطہ کیا تو نواز نے کہا جی میں فوراً آ جاتا ہوں. میں نے اسے بلوایا تو وہ فوری طور پر میرے پاس تھانے آ گیا. ٹھیک ہے. تھانے میں نے اس سے پیار سے بات کی اور تھوڑا سا ٹیکنیکل طور پر جس طرح روایتی پولیس کا انداز ہے وہ میں نے کیا, تو وہ رو پڑا. اس نے کہا جی آپ مجھے ٹائم دیں. اس کے تب تک نواز کو پتہ چل چکا ہوا تھا کہ اس کا بیٹا قتل کر. ہاں جی, یہ اس کو اطلاع مل گئی تھی کہ اس کا بیٹا قتل ہو گیا. یہ نہیں پتا تھا کہ اس کے بیٹے نے کی ہے. اچھا, یہ نہیں اس کے پتا تھا. لیکن جب میری اس کے ساتھ ملاقات ہوئی تو اس نے مجھے کہا کہ سر مجھے 1 گھنٹے کا ٹائم دے دیں اور مجھے اپنا فون یوز. میرے فون پر اس نے کسی کو فون کیا تو پتہ چلا کہ وہ اس وقت پتوں کی میں ہے. میں نے فوری طور پر قاتل کا جو نمبر تھا ان سے لیا
اور ایس پی صاحب CIA کو ریکویسٹ کی اور DSP CIA بھی میرے پاس آ گئے تھے، دانش رانجھا، انہوں نے فوری طور پر مجھے لوکیشن دے دی، بتا دی، اور واقعی ان کی وہ پتوں کی مانگا کے درمیان میں لوکیشن آ رہی تھی. مجھے یقین ہو رہا ہے کہ یہ نواز صحیح بات کر رہا ہے. آپ لوگوں نے ٹیم بھیجی اور وہ گرفتار ہو میں نے ٹیم بھیج دی اتنی دور میں، لیکن نواز نے مجھ سے وعدہ کیا کہ جی بیٹا میرا آ جائے گا. اب جب گرفتار آپ نے اس کو کر لیا ملزم کو، اس کے بعد اس نے کیا بتایا؟ دیکھیں عشق کے اندر ہم نے بڑے ایسے کیسز دیکھے ہیں کہ عشق میں ناکامی پہ محبوب جو ہے وہ محبوبہ کو قتل کر دیتا ہے، یا محبوبہ قتل کروا دیتی ہے عاشق کو. یہ پہلی دفعہ آ رہا ہے بڑے عرصے کے بعد مجھے سننے میں آ رہا ہے کہ محبوبہ نے عاشق سے اپنے یعنی جس کے ساتھ اس کا نکاح ہوا، رخصتی ہونے والی، اس کو قتل کروا دیا. سر بات یہ ہے، اور وہ بھی تعلق ایسا کہ جس میں صرف وہ 9 مہینے میں 2 دفعہ ملے ہیں. جی یہ ان کا 2 سے 3 دفعہ ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں بڑی ڈیٹیل میں، اور فون پہ واٹس ایپ پر ان کے رابطے تقریباً 20 سے 25 مرتبہ ہوتے تھے ڈیلی. ملزم نے اقرار جرم کیا؟ جی ملزم کو جب ملزم میرے پاس آیا تو میں نے اس سے سوال جواب کیے تو اس نے مجھے صاف صاف بتایا کہ سر اسی نے مجھے مجبور کیا کہ میں اس کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی، میرے دادے کی وجہ سے ہماری شادی ہوئی ہے، میں نے شادی تم سے کرنی ہے، تو لہٰذا اس کو راستے سے ہٹا دو. اس ٹائم ملزم زبیر حوالات میں بند ہے، جس نے اپنی محبوبہ کے کہنے پر اس کے منگیتر کو انتہائی صفاقانہ طریقے سے سمن آباد کے علاقے میں گلے پر چلتی موٹر سائیکل پر گلے پر چھری پھیر کے قتل کر دیا، اور پھر ڈرامہ یہ رچانے کی کوشش کی کہ ملزم کے گلے پر ڈور پھر گئی ہے. لیکن پولیس بھی کافی ہوشیار تھی اور پولیس نے بھی CCTV فوٹیجز اور ٹیکنیکل مدد کے ذریعے اس چیز کو فوری طور پہ جانچ لیا کہ یہ گلے پر ڈور پھرنے کا واقعہ نہیں بلکہ صفاقانہ طریقے سے قتل کا واقعہ ہے. ملزم زبیر ہمارے ساتھ ہے، اس سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں. زبیر، کس کے کہنے پہ تم نے ایک شخص جس کی شادی ہونے والی تھی اس کو قتل کر دیا؟ لڑکی کے کہنے پہ. لڑکی کا نام عروج تھا، جس کو قتل کیا اس کا نام حسن تھا. تو جو لڑکا ہے نا لڑکا، اس کو ہمارے بارے میں تھوڑا پتہ چل گیا تھا، تو وہ اس کو دھمکاتا تھا کہ میں نے تمہیں مار دینا ہے اور تمہاری جان لے لینی ہے. لڑکی کہتی ہے مجھے دھمکی دیتا ہے اور اسے مار دو، یہ اس کا نمبر ہے، اسے کانٹیکٹ کرو، یہ تم سے ملنا بھی چاہتا ہے. میں نے جب اس سے کانٹیکٹ کیا تو وہ مجھے کہتا ہے کہ بھائی میں تم سے ملنا چاہتا ہوں. میں نے کہا ٹھیک ہے. وہ کہتا ہے کال پہ. میں کہا ارجنٹ بات ہے. کہتا کال پہ کر لو. میں کہا نہیں. میں نے کال کاٹی. لڑکی کہتی مجھے اس سے کو نہیں ملنا ہے. جب اس سے ملنے کا کہا وہ رضامند ہوگا. کہتا ٹھیک ہے ابھی آ جاؤ. میں کہ رات کا ٹائم سے. میں کہا نہیں صبح. کہتا ٹھیک ہے صبح میں جب فری ہوں گا 5-6 بجے تو آپ مجھ سے مل لینا. اچھا یہ بتاؤ، تمہیں یہ پتا تھا کہ عروج کی اور حسن کی منگنی ہو چکی ہے؟ نکاح ہو گیا تھا. کتنا عرصہ پہلے نکاح ہوا تھا؟ مہینہ تقریباً. اور تمہارے اور عروج کے تعلق کو کتنا عرصہ ہو گیا تھا؟ 8-9 ماہ. تو جب تمہارا اتنا تعلق تھا تو تم نے پہلے اس کے گھر رشتہ کیوں نہیں بھیجا؟ جب اس کے گھر پتہ چلا تھا وہ مانے نہیں تھے. وہ کہتے تھے نہیں ہم نے نہیں کرنا. اور جب حسن کے ساتھ اس کا نکاح ہو گیا تو پھر تم پیچھے کیوں نہیں ہٹے؟ تم نے اس کی جان کیوں لے لی؟ ہم پیچھے تھے. مطلب کہ جب اس کا نکاح ہوا تو لڑکی کہتی میں نے خودکشی کرنی. میں کہا ایسا کام نہ کرنا. میں نہ کسی سے رابطہ کرتا ہوں بزرگوں سے, انہیں کہتا ہوں کچھ کر کے دے ہمیں, وہ جس سے تمہیں چھوڑ دے. وہ کہتی نہیں اسے مارو, اسے پتہ چل چکا ہے, یہ مجھے دھمکیاں دیتا ہے, اس طرح بات نہیں چلنی. جس دن تم نے حسن کو قتل کیا ہے اس دن حسن تم سے ملنے کیوں آیا؟ کس سے؟ جس دن تم نے حسن کو قتل کیا ہے حسن اس دن تم سے کیوں ملنے آیا تھا؟ اس دن یہ ملنے آیا تھا, یہ بات جو کرنی تھی اس نے مجھ سے کہ تم کس سے بات کرتے ہو, تمہاری سیٹنگ کیسے ہوئی, یہ بات کرنی تھی, اس وجہ سے ملنے آیا. اور اس نے مجھے کہا تھا تم سے ملنے آ رہا ہے, اسے مار دو. اور تم نے ایک لڑکی کے چکر میں آ کے ایک بندے کو قتل کر دیا جس کی 26 سال عمر تھی. تم نے یہ بھی نہیں سوچا کہ اس کے ماں باپ کے, اس کے گھر والوں پہ کیا گزرے گی؟ اور تم نے ایک لڑکی مجھے کہتی تھی کہ کچھ نہیں ہوگا, سب کچھ ڈیلیٹ کر دینا, کسی کو پتہ نہیں چلے گا, اور بھاگ جانا, کسی کو کچھ نہیں پتہ چلے گا, اس کے بعد ہم شادی کریں گے. تمہاری کتنی عمر ہے؟ 21 سال. تو تمہاری عقل پہ بھی پردہ پڑ گیا تھا کہ لاہور میں اگر کسی بندے کو تم قتل کرتے ہو تو یہ چھپ سکتا ہے واقعہ؟ یہ ڈور کا تم نے پھر ڈرامہ رچانے کی کیسے کوشش کی؟ میں نے نہیں ڈور کا کہا تھا. پھر پتہ نہیں ڈور کا کس نے کہا. اب وہ لڑکی کہاں پہ اور اب تمہارا مستقبل کیا ہے؟ پتہ نہیں, مستقبل کا تو پتہ نہیں, لڑکی کا بھی نہیں پتہ وہ بھی کہاں ہے.
وہ کہہ رہے ہیں کہ پرچہ دیتی گیا تم دونوں کے خلاف. بس اتنا ہی مجھے پتا ہے. تمہارے گھر والوں کو جب پتہ چلا پھر؟ میں تھانے چلا گیا تھا, انہوں نے مجھے ادھر بلایا تھانے میں, اور ادھر جا کے میں نے ساری سچائی بتائی. جب تم نے یہ سارا واقعہ کیا, اس واقعے کو ذرا بتانا کہ تمہارے یہ ذہن میں کیسے آیا کہ تم اس کو موٹر سائیکل پہ بٹھاؤ گے, گلے پہ چھری پھیرو گے؟ چھری کہاں سے آئی؟ جب ہم گئے اس نے مجھے بلایا گراؤنڈ والی سائڈ پہ, تو گراؤنڈ والی سائڈ پہ گئے تو کہتا ادھر نہیں بیٹھنا, چھوٹی گراؤنڈ ہے ادھر بیٹھ. تو میں کہا ٹھیک ہے. ادھر بات چیت کر کے جب واپس جا رہے تھے, میری بائک دوسری طرف کھڑی تھی, کہتا میں تمہیں ادھر اتار دیتا ہوں. میں کہا ٹھیک ہے. جب اتارنے لگا تو مجھے کہہ رہے تھے اب اسے مار دو, ساتھ ساتھ میری بات ہو رہی تھی. تو اس ٹائم میں اسے چھری کہاں سے آئی تمہارے پاس؟ دکان سے. کیا کام کرتے ہو؟ گوشت کا. تو اپنی دکان سے ہی چھری لے کے آئے؟ ہاں جی. اس کو قتل کرنے کے بعد کہاں بھاگے تھے تم؟ جہاں پہ بائک کھڑی کی تھی. اس کے بعد کیا ہوا؟ واپس چلا گیا. کہاں؟ گھر. اب تمہارا کیا مستقبل ہے؟ پتہ نہیں. جب قتل کر دیا تھا تو قتل کرنے کے بعد کس سے رابطہ کیا؟ لڑکی نے مجھ سے رابطہ کیا کہ وہ ابھی فون آیا کہ وہ ہاسپٹل لے گئے, ابھی مرا نہیں ہے, تو وہ بچ گیا, تو بھاگ جاؤ تم. اب میں اپنی سم توڑنے لگی ہوں, تو بعد میں رابطہ ہوا. تمہارا عروج سے رابطہ کیسے ہوا؟ تم اس کو کیسے جانتے تھے؟ اس نے مجھے کانٹیکٹ کیا تھا میسنجر سے. کیسے؟ کوئی شیخ, انمتا شیخ کی آئی ڈی سے. پھر کتنا عرصہ پہلے؟ 8-9 ماہ پہلے. پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد وہ آئی ڈی اس نے بند کی. پھر اس کے بعد عائشہ بٹ والی چلائی. پھر وہ بھی 2-4 ماہ بعد بند کر کے پھر اس نے نئی بنائی, مانو ڈول کے نام سے. پھر اس کے بعد اس نے کتنی دفعہ ملے تھے عروج کو؟ ملا نہیں میں اس سے اتنی دفعہ, بس مطلب کہ باہر سے گھر کے باہر سے گزرتا تھا اس کے. کبھی اس کو دیکھا نہیں؟ دیکھا, کبھی اس کے ساتھ گئے کہیں نہیں؟ ایک دفعہ گیا تھا اس کے گھر گئے تھے؟ ہاں بس. آپ سن رہے ہیں ملزم کا بیان کہ صرف ایک دفعہ 9 ماہ میں لڑکی کو ملا, اور اس محبت کا اس کا جنون جو تھا وہ سر پر اس کے اتنا چڑھا کہ لڑکی کے کہنے پہ ایک 26 سال کے شخص کی جان لے لی, جو اس کا شوہر بھی تھا, جس کا 1 ماہ قبل اس کے ساتھ نکاح بھی ہوا تھا. اب لڑکی بھی پولیس جو ہے لڑکی کو بھی گرفتار کرنے کی کوشش کر رہی ہے, یہ بھی حوالات میں ہے, اور ایک پورا خاندان اس نے اجاڑ دیا. اس کی وجہ سے جن کا لقتے جگر اجڑ گیا, جن کا لقتے جگر دنیا سے چلا گیا, وہ تو جیتے جی مر ہی گئے ہیں. یہ بھی اب حوالات میں ہے, اور لڑکی بھی سلاخوں کے پیچھے جلد ہوگی. ٹیکنالوجی بذات خود اچھی یا بری نہیں ہوتی, بلکہ اس کا استعمال اسے اچھا یا برا بناتا ہے. آج کے پروگرام میں ہم نے آپ کو دکھایا کہ سوشل میڈیا کا منفی استعمال کیسے زندگیوں کو برباد کر سکتا ہے. خاتون نے سوشل میڈیا کے ذریعے لڑکے سے دوستی کی صرف اس لیے کہ اپنے شوہر کو قتل کرا سکے, اور نتیجتاً آج اس کا دوست سلاخوں کے پیچھے ہے, جبکہ پولیس لڑکی کو گرفتار کرنے کے لیے کوششیں کر رہی ہے. ٹیم جرم انجام اور اپنے میزبان عمر جاوید کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.